وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ تکاثر آیت نمبر 1 سے 8 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمارا رخ زندگی آخرت کی بجائے دنیا کی طرف ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ، کھڑکھڑانے والی. ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا مرجع ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سامعین اکرام، سورہ تکاثر. سورہ تکاثر مکی صورت ہے اور اس میں جو بنیادی مضمون ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم نے تو دنیا میں آ کے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور مجھے اور اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے. ایسا نہیں کرو، اور تم دلائل سے تمہارے سامنے دلائل موجود ہیں اور تم ان دلائل کو مان لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو پہلے لفظی ترجمہ سامعین کرام، الہاکم التکاثر، حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے. تکاثر یعنی زیادتی، یعنی حرص. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں جا دیکھتے ہو، یعنی قبروں تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہ کرو، تم جلد تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، اور بالکل ایسا نہ کرو، تم جلد جان لو گے. کلا لو تعلمون، کلا ایسا ہرگز نہیں چاہیے. لو تعلمون، کاش تم جان لیتے علم الیقین سے. لترون الجحیم، اور تم ضرور دیکھ لو گے جہنم کو. ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی.
سامعین اکرام، انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، باقی کائنات اس کے لیے ہیں اور اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ جہاں باقی کائنات کے جو بھی مخلوقات ہیں ان کا مقصود جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، یعنی وہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یہ ایک بات جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار جو ہے وہ ظاہر پر ہے، ایسا غلط ہے، اور ایسا سوچنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے۔ اگر اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنا لیا جیسا کہ اپنایا ہوا ہے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم ضرور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور پھر اس میں جانا پڑے گا، اس میں ہمیں ڈالا جائے گا۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ یہاں اس صورت کا جو یعنی ابتدائیہ ہے، الہاکم التکاثر۔ تکاثر میں نے آپ کو بتایا زیادتی، ہر چیز کی زیادتی۔ انسان یعنی آپ دیکھیں یعنی اس کا بنیادی جو چیز ہے وہ تو مال ہے، کیونکہ مال، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ انسان کا یقین اس بات پر آتا ہے ظاہری طور پہ کہ جس کو یہ محسوس کر لے یا دیکھ لے تو اس پہ یقین آتا ہے، کیونکہ ہماری جو عقل سمجھ ہے، وہ جو دماغ ہے ہمارے پاس، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ظاہر ہی اس کی سمجھ میں آتا ہے، باطن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ باطنی دلائل پر غور نہ کرے ایک بات، اور عقل سے کام نہ لے اور کسی کی بات بھی نہ سنے، تو پھر اس کے پاس ظاہر رہ جاتا ہے، اور ظاہر انسان کو ہمیشہ ظاہر تک محدود رکھتا ہے، اور باطن پر وہ یعنی باطن سے انکار کرتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ایک انسان یعنی اپنی عقل و فکر سے کام نہ لے یا کسی کی بات سننے پر آمادہ نہ ہو باطن کے متعلق ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کی جو عقل ہے اس کو باطن کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ ظاہر میں ہی اسے مصروف رکھتی ہے، کیونکہ جو عقل ہمارے پاس ہے اس کی جو پہنچ ہے یا پکڑ ہے وہ صرف ظاہر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں نا، اپنے دلوں کی حالت دیکھ لیں، ہمیں باطن پر تو یقین ایسا نہیں ہے جتنا کہ ظاہر پر ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر یعنی جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف باطن کے بارے میں یعنی ظاہر کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور باطن سے یہ غافل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ انسان کو یعنی باطنی فکر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھجوایا ہے، اور پھر ان کی یعنی پیغمبروں کے ذریعے ہدایت بھی دی ہے، اور پیغمبر ہی باطن کی طرف اس کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بات جو ہے یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو اس جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ تکاثر، اس کے جو یہ ہم پر بالکل فٹ آتی ہے۔ ہم حرص دنیا میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ باطنی دنیا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور باطنی کامیابی کے لیے ہماری کچھ ایفرٹس نہیں ہوتی، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور وہ یقین اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی۔ یقین حاصل کیسے ہوگا باطن پر، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن پہلے جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ظاہر کو جانتا ہے، ظاہر کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے، اور ظاہر کو محسوس بھی کر سکتا ہے، جبکہ باطنی دنیا جو ہے یا باطن ہے وہ نہ اس کو محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کے متعلق کوئی سوچ اس کی ہو سکتی ہے، نہ علم ہے اس کے پاس۔
یہاں یقین کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ تکاثر میں یقین کے 2 درجے بیان کیے گئے ہیں. ایک درجہ جو ہے اس کا مطالبہ ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین سے دیکھ لیتے. تو پہلے تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات کروں کہ علم کے یہ 3 درجے کون کون سے ہیں. پہلا جو درجہ ہے علم کا، علم الیقین ہے. علم الیقین کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دلائل سے آپ جان لیں، یعنی جو آثار ہیں یا دلائل ہیں یہ علم الیقین، اس کا مطلب علم الیقین ہوتا ہے. اور یعنی جو بھی علم کا یہ پہلا درجہ ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم الیقین سے کام لیں، دلائل دیکھیں، دلائل ڈھونڈیں اور دلائل کی مدد سے ایک چیز کا علم حاصل کریں. علم کا دوسرا درجہ عین الیقین ہوتا ہے. عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لیں. اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے حق الیقین. وہ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پریکٹیکلی اس میں انوالو ہو جائیں یا بالکل وہ محسوس کر لیں. مثال کے طور پہ میں اگر ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں دور آپ کو ایک دھواں نظر آتا ہے، تو یہ دھواں جو ہے یہ ایک دلیل ہے کہ یہاں آگ ہوگی، یعنی اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، دھوئیں کے نظر آنے سے آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے. اس کو علم الیقین کہتے ہیں. اور جب آپ اس دھوئیں کے قریب جاتے ہیں تو آگ بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. تیسرا درجہ جو ہے یقین کا وہ حق الیقین ہے، یعنی آپ آگے بڑھیں اور ہاتھ یعنی اس آگ سے ہاتھ تاپنے لگیں. مثال کے طور پہ سردی ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو آپ اس کی تپش اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ آگ ہی ہے، کوئی اور وہ نہیں ہے، یعنی آپ اس کو تپش آپ کو محسوس ہو. تو بہرحال تو یہ 3 درجے ہیں. ہماری دنیا میں جو ہے یعنی حق کی صداقت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم الیقین عطا فرمایا ہے. علم الیقین میں زیادہ آپ کو تردد میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ سے یہ بات کری کہ ہم اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لیں یا کسی کی بات نہ سنیں تو ہمیں باطنی معلومات نہیں حاصل ہو سکتی. اب اس کے لیے قرائن اور دلائل چاہیے، شواہد چاہیے اور دلیل چاہیے اس کے لیے. اب دلیل ہمارے پاس ہے بالکل، وہ 2 قسم کی ہے، ایک عقلی ہے اور ایک نقلی ہے. نقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ہمارے پاس ایک بات پہنچی ہے نقل ہوتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل. اور جو یعنی عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، ایک بات کا مشاہدہ کریں، قرائن سے آپ اندازہ لگائیں، قرائن سے. تو دیکھیں دونوں دلائل موجود ہیں، بالکل صحیح اور واضح طور پہ موجود ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت. ظاہر ہے کہ یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر ایمان لے آؤ. یعنی ہمیں یہ کہا جاتا ہے یعنی پیغمبر، جو بھی پیغمبر آئے اس نے انسان کو بتایا کہ بھئی تمہارا مقصود جو ہے وہ اللہ ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، تمہاری منزل اللہ ہے. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہیں. تو پیغمبر جب بھی آتا ہے وہ دعوت دینے والا ہوتا ہے. ہر ایک پیغمبر، میں آپ کو سے کہہ رہا ہوں، نام پیغمبر آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے.
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اتنا حسین فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اللہ کے راستے پر چلے تو اس کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں کس طریقے سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دعا الی اللہ، یعنی وہ شخص کی بات ہی کچھ اور ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور خود بھی اس راستے پر چلے، اس کے لیے جد و جہد، خود بھی اس کا یقین ہو، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں تو جو مسلم ہیں ان میں سے ایک فرد ہوں، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن بس میں مسلمین میں سے ایک ہوں، تو اس شخص کی بات جو ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک بات جو آپ کو نوٹ کرنی ہے سامعین کرام کہ ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کا مطلب ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے اللہ کے راستے پر چلتے کر اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ کی ملاقات ہر نیک انسان کا مقدر ہے سامعین کرام۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ظاہر پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات یعنی میرے راستے سے غافل ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے ایک موٹیویشن ہونا چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی منزل آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہے دنیا میں بھی، تو آپ وہ منزل پھر اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آپ کی اگر دلچسپی نہ ہو اس میں ایک منزل کو حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، ایف ایس سی اس نے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، آپ کی خواہش ہے وہ ڈاکٹر بنے، اس کی خواہش ہے کہ وہ فوج میں میجر بنے یا کرنل بنے۔ اب اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ فوج میں جائے، آپ کی شدید خواہش ہے کہ آپ اسے ڈاکٹر بنے، کہ وہ مریضوں کو انجیکشن لگائے۔ تو اب یہ ہے نا کہ وہ یعنی آپ کی رضا کے لیے اگر وہ چلا بھی گیا لیکن اس کی خواہش تو نہیں ہے، تو وہ ایک تو اپنی خواہش کے مارے جانے پر افسردہ ہوگا کہ میری جو خواہش تھی وہ تو ماری گئی، میں تو چاہتا ہوں لوگ سپاہی میں افسر بنوں اور سپاہی مجھے سلوٹ کریں، زمین یعنی پاؤں کو بوٹ کو زور سے زمین پہ مار کے، وہ ایسے ہوتے ہی ہیں، یہی طریقہ کار ہے، سلوٹ لیتے ہیں فوجی افسر جو ہے، ہر سینئر جو ہے جونیئر کا جو ہے سلوٹ لیتا ہے، اس پہ خوش ہوتا ہے اور خود بھی، یعنی سلام کا رواج نہیں ہے، سلوٹ کا رواج ہے۔ آپ ہمارے جو کلچر ہے یہ صرف فوجی کلچر نہیں ہے، یہ تمام ہمارے جو ہمارا طرز زندگی اس میں کلچر یہ ہے کہ آپ یعنی طریقہ کار اپنی مرضی کا بنائیں گے، نہ کہ محمد الرسول اللہ کے دین کے مطابق بنائیں گے۔ یہ تو ویسے خیر ایک ضمنی بات تھی جو میں نے کہہ دی اور جو سچ ہے۔ سلوٹ کے ساتھ السلام علیکم نہیں کہا جاتا۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، اگر فوج نے کچھ ترمیم کر لی ہو اپنے قانون میں الگ بات ہے، صرف سلوٹ، صرف سلوٹ، سلام نہیں، جبکہ اسلام میں سلوٹ نہیں ہے، سلام ہے۔ سلام کو رواج دو، حضور فرمائے سلام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر انسان، یہ علم الیقین کے میں نے آپ کو درجے بیان کیے، اور پھر میں بات کر رہا ہوں واقعاتی شہادتوں کی، اور علم الیقین کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ باطن پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دلائل سے، واقعاتی دلائل اور شہادتوں پر یقین کرنا ہوگا، اور وہ بڑا آسان ہے۔
اور اس سلسلے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو 2 قسم کے دلائل جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور رہیں گے، وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو نقل ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایک پیغمبر، ہر پیغمبر جو لایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہے، اور اس نقلی دلائل میں بھی وہ عقلی دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ہود علیہ السلام آئے، یا نوح علیہ السلام آئے، یا قوم سمود تھی، یا قوم لوط تھی، ان سب پیغمبروں نے یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور پھر کہا کہ دیکھو اگر تم نے نہیں مانا تو عذاب آئے گا تم پہ۔ تو یہ ساری قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیں۔ یہ اب ہمارے سامنے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ تم چلو پھرو زمین میں اور تم دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ حق کی تصدیق یا حق کو جھٹلانا، پیغمبر کی تو بات ہی یہی ہوتی ہے کہ بھئی حق کو مان لو، حق کو اپنی منزل بنا لو، اگر نہیں بناؤ گے دنیا اور آخرت میں اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا۔ اور یہ آج بھی اسی طرح ہے سامعین کرام، یہ تو نہیں کہ بس صرف قوم ہود تھی یا قوم سمود تھی یا قوم عاد تھی یا نوح علیہ السلام کی یا لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو ایسا تو نہیں ہے، یا اصحاب مدین تھے، شعیب علیہ السلام جن کے پاس آئے تھے۔ تو ان کو یعنی نبی جو پیغام لے کے آتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مان لیا تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، اگر نہیں مانا تو جہنم، عذاب ہوگا اللہ کا۔ یہی بات میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی جو ابتدائی تبلیغ تھی، حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ علی دعوت کرو یہ قریبی رشتہ داروں کی، وہ سب جمع ہو گئے۔ ایک دن تو بات نہیں ہو سکی، دوسرے دن میرے آقا نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ صرف کھانے کے لیے نہیں بلایا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک کلمہ ہے، اس کو اگر تم قبول کر لو گے تو عرب میں تمہاری بادشاہت ہوگی اور دیگر لوگ تمہارے سرنگوں ہوں گے، وہاں تمہاری حکومت ہوگی عجم پر، یعنی عرب و عجم پر تمہاری بادشاہت ہوگی، اور اگر تم انکار کر دو گے تو پھر عذاب ہے، تو اور آخرت میں تمہارے لیے جنت۔ اگر تم مان لو گے میری بات اور اس کی تصدیق کر دو گے تو دنیا میں بادشاہت اور آخرت میں جنت۔ انہوں نے کہا جلدی فرمائیے کیا بات ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پھر وہاں پھر غلغلہ مچ گیا، یعنی لوگوں نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر ہمارے یہاں بھی آج بھی، یعنی مثال کے طور پہ آج 1430 سال یا 40 سال گزر گئے ہیں محمد رسول اللہ کی تعلیم کو آئے یا قرآن کو آئے گزرے ہوئے، لیکن آج میں آپ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بہاف پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے جو محمد رسول اللہ لائے ہیں اس کی اگر آپ نے تصدیق کر دی تو دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ خوشحالی ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ یہ میں قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں سامنے کا۔ اور آخرت میں قبر آپ کی کشادہ کر دی جائے گی، وہ قبر آپ کے لیے جنت کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہوگا، جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچے کی مثال بن جائے گی، اور محشر میں تو دیدار عام ہوگا مومنین کے لیے، اور پھر جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں مطلب یہ ہے کہ میری حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تو ہوں، آپ کے سامنے کچھ پیش تو کر رہا ہوں نا، تو میں صرف نقل کر رہا ہوں اللہ کی وہ بات یا اللہ کا جو میسج ہے۔ ایک تو دعوت دینے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ حق کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں،
زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی ضرور حاصل کریں اور زندگی اسی میں گزار دیں آپ، تو کیا ہوگا؟ یہ زندگی جو ہے نمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، سورہ ہود میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں تمہارے عروج تک، کمال تک پہنچا دوں گا، تم میں جو کمالات میں نے رکھے ہوئے تمہیں میں با کمال بنا دوں گا، کامل انسان بن جاؤ گے تم، انسان کامل، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت، اور تمہیں دنیا میں ایک اچھی زندگی میں دوں گا۔ تو بہرحال میں بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یعنی پیچھے نہ دیکھیے، آگے دیکھیے، آگے ہمارے قبر ہے، آگے ہمارے حشر ہے اور آخرت ہے، پیچھے جو رہ گیا وہ ختم ہو گیا، اس کو نہ دیکھیں، آگے دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ڈرائیور جو ہے وہ اپنا رخ آگے کی طرف رکھتا ہے، ریورس میں آپ نے کبھی ایسی گاڑی نہیں دیکھی ہوگی جو ریورس میں چلا رہی ہو، ہم تو ریورس میں چلا رہے ہیں نا، اپنی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ریورس میں ہے، رخ ہمارا دنیا کی طرف ہے، جو چیز رہ جانے والی ہے اس کی طرف ہمارا رخ ہے، ایسا کرنا غلطی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الہاکم التکاثر Abundance distracts you حتی زرتم المقابر until you visit the graveyards. کلا سوف تعلمون Indeed, you will know. ثم کلا سوف تعلمون Certainly, you will know. كلا لو تعلمون علم اليقين If you knew with knowledge of certainty, لترون الجحيم you would see the inferno. ثم لترونها عين اليقين Then you will see it with the eye of certainty. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Then, on that day, you will be questioned about the bliss. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔